میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ آج ہمارے گھر میں فیشن پر کوئی پابندی نہیں، بڑی بڑی تصویریں جانداروں کی، انسانوں کی، گھوڑوں کی، بکروں کی، بیلوں کی نہیں لگی ہوئی۔ آج ہمارے گھروں میں پوجا سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں خبردار، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت آ گئی تو خبردار۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری بات حقیقت ہے تو اس پر غور کیجیے۔ خدا کی قسم میرے دل کا یہ درد ہے، مطلب میں بڑا بےتاب رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، کبھی کبھی قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، ہم لوگ کیسے سدھریں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی نبی تو آئے گا نہیں، یہ تو بالکل طے ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سب امتی امت ہے، ہم سب آقا کے غلام ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں، لیکن ہائے افسوس اب تو ماحول یہ ہے، ناصحہ او نصیحت کرنے والے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج اگر کوئی سمجھائے، آج اگر موت کا کھٹکا کوئی دل میں بٹھائے، آج آخرت کا خوف دلائے، تو آج وہ بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج ہمیں اچھا وہی لگتا ہے جو ہمیں فلمی ہسٹوریاں سنائے، فلمی نتائج سنائے، مزاحیہ قصے سنائے، لطیفے سنائے، ہمیں خوب ہنسائے۔ ہمیں آج رلانے والا اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں میں سچ عرض کر رہا ہوں، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، اب میں ان کو عقل مند کہوں یا کیا کہوں، آپ کچھ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اجتماع میں نہیں آتے، ہم نہیں آ سکتے، تم ہمیں بالکل مطلب دینے کے ماؤس کر دیتے ہو، ہمارا ذہن بالکل مفلوج ہو جاتا، تم اتنا ڈرا دیتے ہو، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن تم بالکل ڈرا دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگ ڈرنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ بھی ایک دور تھا، خوف خدا میں ہر وقت وہ مطلب انہیں خون پھنکتا رہتا تھا ان کا دل، وہ تڑپتے رہتے تھے، اور آج یہ حال ہے۔ ہمارے سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ کبھی چبا کر روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی بھگو کر وہ پی لیتے تھے۔ ایک بار خادم نے عرض کیا، حضور آپ کبھی بھی گرم روٹی نہیں کھاتے، آپ یہ بھگو کر ہی پیتے ہیں اور پٹا فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں کیا کروں، پیٹ ہی بھرنا ہے، ذائقہ جو ہے وہ منہ کی حد تک ہے، آخر تک تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا، وہ حلق تک ہے، نیچے اس کا ذائقہ نہیں، جو بھی ہے پیٹ بھرنا ہے۔ میں یہ پی لیتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا وقت مل جاتا ہے اور بھوک بھی میری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں روٹی چبا کر کھانے بیٹھتا ہوں تو میں نے اس بات کا شمار کیا ہے کہ وہ گھول کر روٹی پی لینے میں اور چبا کر کھانے میں اتنا فرق ہے کہ اگر میں چبا کر نہ کھاؤں اور صرف پی لوں تو میں اس کھانے سے فارغ ہونے تک 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو میں اس کھانے میں اپنا وقت کیوں صرف کروں؟ زندگی انہوں نے ایسی گزاری جیسے قیدی قید خانے میں زندگی گزارتا ہے۔ 4 کمرے آپ کو ورثے میں ملے تھے والد کے وصال کے بعد، اور شاید 40 یا 80 دراہم آپ کے ورثے میں آئے، پھر کمانا ومانا چھوڑ دیا، آپ نے کہا اپنی آسائش چاہیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کمرے میں رہتے، عبادت کرتے، ایک کی دیوار گر گئی دوسرے میں آ گئے، 4 کمرے اسی طرح بدلتے رہے، بناتے بھی نہیں تھے، اللہ کی یاد میں مگن کہ جو کھانے میں وقت صرف نہیں کرتا وہ دیواریں اور اینٹیں چننے میں کہاں وقت اپنا خراب کرے گا۔ ایک بار ایک بزرگ نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ خوش دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بزرگ جو تھے وہ چونک پڑے، کیونکہ ہمیشہ ان کو غمگین دیکھا تھا، آہیں بھرتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی ان کو اس طرح شاد اور خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، داؤد کیا بات ہے، آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو اور بھاگے چلے جا رہے ہو، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو معلوم نہیں، میں ابھی آزاد ہوا ہوں، اور میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ کہیں پھر مجھے پکڑ کر قید نہ کر دیا جائے۔ نہ میں اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے، وہ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے، آنکھ کھل گئی، فوراً پتہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ الموت و تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، الدنیا سجن المومن،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ. تو یہ یقیناً مطلب ان کی موت اس کی تعبیر ہے. فوراً معلومات کی تو پتا چلا کہ جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت ان کی روح کب سے ان سبھی سے پرواز کی تھی اور گویا بھاگے چلے جا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے اس دنیا سے جان چھوٹی میں آزاد ہوا اور کہیں پھر مجھے زندہ کر کے دنیا میں نہ بھیج دیا جائے. تو وہ دنیا سے اس طرح کتراتے. بس ان کے ذہن میں یہی بات تھی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں ہست دنیا جنتا کفار را اہل ظلم و فسق اشرار را. بیر مومن ہست زندہ ای مقام نیست زندہ جائے عیش و احتشام. کہ یہ دنیا کافروں کے لیے ظالموں کے لیے فاسقوں کے لیے فاجروں کے لیے تو جنت ہے مگر بیر مومن ہست زندہ ای مقام. مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے نیست زندہ جائے عیش و احتشام. قید خانہ عیش و تعیش کی جگہ نہیں, مزے لوٹنے کی جگہ نہیں, عیش کوشیوں کی جگہ نہیں. یہ تو قید خانہ ہے. قید خانے میں تو تکلیف ہوتی ہے, راحت نہیں ہوتی. تو انہوں نے ہمیشہ تکلیف اٹھائی. 4 کمرے تھے, کمانا چھوڑ دیا, رقم کی بھیک نہیں مانگی, بھیک نہیں مانگی. بقدر ضرورت حلال روزی کمانا یہ واجب ہے. طلب الحلال ہے واجب علی کل مسلمین. ہر مسلمان پر واجب ہے طلب حلال کرنا. مگر ان کے پاس تھا, قدر ضرورت تھا, بقدر کفایت تھا, اس لیے اب کمانے کی انہوں نے حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کی. ان کے کوئی آسائشیں نہیں تھی, نہ ان کو صوفہ سیٹ کی ضرورت تھی, نہ ایئر کنڈیشنر کی ضرورت تھی, ان کو کوئی میوزک والے فرشوں کی ضرورت نہیں تھی, بہترین پنکھے اور بہترین ننگ و روغن کی ان کو ضرورت نہیں تھی, برما ٹک کے لکڑی کے دروازوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی, مٹی کی کھولی میں پڑے رہتے تھے, سر چھپانے کو جگہ تھی کافی تھی, کوئی حاجات نہیں تھی. نہ ان کو بریانی اور مرغیاں ہماری طرح عادت تھی, سوکھی روٹی بھگو کے کھا لیتے تھے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی